میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے اور سورہ الاعراف کے 21ویں رکوع اور 9ویں پارے کے 11ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آیت مبارکہ 163 نمبر ہے، سورہ الاعراف 9واں سپارہ اور اس کا 11واں رکوع اور سورہ الاعراف کا 21واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نبلوہم بما قانوا یفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بعیس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ اور ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیے جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگی، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے یہودی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا بار بار عزم ظاہر کرتے، ارادہ ظاہر کرتے، اور اس بات کو دہراتے کہ ہمارے اکابرین اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، ہم جو مرضی عمل کر لیں، ہم پر شرعی طور پر کوئی گرفت نہیں کی جاتی، نہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور کے واقعے کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے
کیا ان کے اکابرین اور ان کے جو بڑے لوگ تھے یعنی ان کے باپ دادا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر کر ان کو بندروں کی صورت میں مسخ نہیں کر دیا؟ اگر یہ اللہ کے محبوب ہیں اور یہ اسی خیال اور اسی وہم میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت ان پر ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور یہ شان نزول مختلف مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے، اور حالانکہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ نے ہمارے اکابرین پر ایک ایسا عذاب مسلط کیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے رکھ دی۔ اب اس واقعے کا حال کیا ہے اور یہ واقعہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس واقعے کے اندر تفصیلات کیا ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام آپ ایک بستی میں آباد تھے، اور اس بستی کے تعین میں مفسرین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کثیر محدثین مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ایلا کی بستی ہے جو کہ فلسطین کے قریب آباد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی ہے، اور ایک قول یہ ہے یہ قریہ تبریہ شام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ فلسطین کے قریب ایک بستی ہے جس بستی کا نام ایلا ہے۔ بہرحال بستی کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور اس بستی میں رہنے والوں کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرما دیا، اور اس دن ان لوگوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تمام کام چھوڑیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کوئی دوسرا کام بالخصوص دنیاوی مشاغل اور جو یہ رزق کماتے ہیں ان تمام ذرائع کو روک کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس ہفتے کے دن کو خاص رکھیں۔ یعنی ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے خاص، جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن خاص سمجھا جاتا ہے عبادت کے لحاظ سے، اتوار کا دن عیسائیوں کے ہاں خاص سمجھا جاتا ہے، ایسے یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن خاص کر دیا گیا عبادت کے ساتھ، اور ان لوگوں کو شکار کی ممانعت کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش ڈال دی جس میں یہ ناکام ہوئے۔ آزمائش یہ تھی کہ یہ لوگ اکثر مچھلی کا شکار کرتے، اور اس مچھلی کے شکار سے خود بھی ذریعہ معاش کماتے اور اس مچھلی کو کھاتے۔ تو اب ہفتے کے دن پر ان پر شکار کی ممانعت تھی، لیکن ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ دریا کے اوپر مچھلیوں کا کثیر انبار نظر آتا، یعنی مچھلیاں کثرت کے ساتھ ظاہر ہوتی۔ اب ان لوگوں سے صبر نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن مچھلیوں کی بہتات اور مچھلیوں کی تعداد دیکھ کر یہ لوگ لالچ میں مبتلا ہوئے، اور انہیں شیطان نے ایک ہیلا کرنے پر اکسایا۔ وہ ہیلا کیا تھا کہ انہوں نے دریا کے کنارے حوض بنا لیے، اور کنویں اور حوض بنا کر ان مچھلیوں کو ہفتے کے دن ان حوضوں کے اندر لے آتے، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے۔ جب اللہ کے نبی نے انہیں اس عمل سے منع فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، ہم شکار تو اتوار کے دن ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھول گئے کہ یہ جو فریب کاری کر رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ فریب کا معاملہ نہیں کر رہے، یہ اپنی ذاتوں کے ساتھ ہی فریب کا معاملہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ شکار ہفتے ہی کے دن کرتے تھے، لیکن مچھلیاں اتوار کے دن پکڑ لیا کرتے تھے۔ اب اس معاملے کے اندر 3 گروہ بنی اسرائیل کے بنے۔ ایک گروہ جو یہ عمل زور و شور سے کر رہا ہے، اور سب کے منع کرنے کے باوجود اس عمل سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا گروہ بنی اسرائیل میں وہ تھا جو اس عمل کو کرنے کا مرتکب تو نہ ہوا، لیکن انہوں نے اس معاملے پر خاموشی رکھی اور ان کو اس عمل سے نہ روکا۔ اور تیسرا گروہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی وہ گروہ تھا کہ جو ان لوگوں کو اس عمل بد سے روکتا تھا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ تو 3 گروہ سامنے آئے، ایک جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، ہفتے کے دن شکار کر رہے ہیں، اور ایک ہیلا کر کر مچھلیاں شکار کی جا رہی ہیں۔ دوسرا گروہ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے،
اور تیسرا گروہ جو منع کر رہا ہے۔ یہاں پر اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس گروہ نے مچھلیاں پکڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے اور وہ 3 دن تک زندہ رہے اور 3 دن تک رو رو کر اپنے اس حال پر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہاں پر ایک سوال اگر یہ بھی ہے کہ کیا یہ وہ بندر ہیں جن کی نسل آگے چلی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو مسخ کیا اور اس قوم کی شکلیں بگاڑ دیں، ان کو خنزیر اور بندر بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نسل کو نہیں چلایا، اور بندر اور خنزیر تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ موجودہ دور کے جو بندر ہیں اور خنزیر یہ انہی لوگوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ وہ لوگ زندہ نہ رہ سکے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کی تو وہ لوگ جو ان لوگوں کے اس عمل پر راضی نہ تھے لیکن ان کو باز بھی نہ کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ان کے اس عمل سے راضی نہ تھے لیکن ان کو باز کرتے تھے، ان 2 گروہوں نے اس گروہ کے ساتھ علیحدگی کر لی اور درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اور جب ایک دن ان لوگوں کو دیوار کے اس پار سے شکار کرنے والوں کی آواز سنائی نہ دی تو انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر جھانکا تو دیکھا کہ وہ تمام کے تمام لوگ، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کو مسخ کر دیا۔ یہ لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ جب اپنے ان عزیز و اقربا کے پاس پہنچے تو ان کو پہچانتے ضرور تھے لیکن کلام کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے، بس روتے تھے اور 3 دن رو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو آگے نہیں چلایا، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک مفسرین کا گروہ اس طرف بھی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو منع نہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک گروہ جو تباہ و برباد ہوا، یہ بات حتمی ہے کہ جنہوں نے عمل کیا۔ ایک گروہ جو نجات پا گیا، یہ بات بھی حتمی ہے کہ جن لوگوں نے منع کیا، اور وہ گروہ جو درمیان میں تھا، ان لوگوں کے اس عمل کو اچھا نہ جانتا تھا لیکن ان کو باز بھی نہ کرتا تھا، اس کے متعلق مفسرین کی آرائیں ہمیں مختلف ملتی ہیں۔ کیا اللہ نے ان کو ہلاک کیا یا اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں اسے برا جانے۔ یعنی ہر شخص کے لیے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ برائی کے معاملے کو کس طریقے سے لیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا، یعنی یہودیوں پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر ایک غیبی خبر ہے۔ پچھلی آیت کے اندر جو واقعہ بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی وہ خبر دی جس کا انکار یہودی نہیں کر سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بڑی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات سے ہے کہ آپ نے ان کے بڑوں پر آنے والے عذاب کو بیان کیا، اور ان لوگوں کے اس خیال فاسد کو جھٹلا دیا گیا قرآن کی روشنی میں کہ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ آپ نے تاریخ کی وہ خبر دی جس سے وہ بخوبی آگاہ تھے اور اس بات کا انکار کر رہے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے بعد اب ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ رہا۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ یہاں پر دنیا یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک سزا مسلط ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ایسوں کو بھیجے گا جو ان لوگوں کا جینا محال کیے رکھیں گے، یعنی قیامت کی صبح تک یہودی سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ اب اس کی چند مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے،
اور یہ غیبی خبر ہے جو پوری ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کا اللہ کا کلام ہونا بھی ثابت کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ اب تاریخ کے اوراق میں ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عہد یوسف میں یہ لوگ حاکمان مصر بنے، یہ بنی اسرائیل حاکمان مصر تھے، مصر کے حاکم تھے۔ پھر ان کی بدعنوانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر فرعونیوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے انہیں غلام بنا کر ان پر خوب مظالم ڈھائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ پھر ان لوگوں نے بدعنوانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے انہیں آزاد کروایا گیا۔ پھر زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کے قتل اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے تیار کیے اس قوم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اہل روم کو مسلط کر دیا اور یہ دنیا میں دائیں بائیں بکھر گئے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ مدینے میں آ کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے حسد میں مبتلا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں قتل بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ اس قوم کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، یہ قوم اطراف عالم میں ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی۔ اور اگر ہم ماضی قریب میں 17ویں صدی عیسوی کے حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو ہٹلر جس نے جرمنی سے آ کر ان لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اس نے دنیا میں کسی یہودی کو نہ چھوڑا، یہودی چھپ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس نے یہودیوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو تیزاب میں ڈال کر گلا سڑا دیا، اور ان کی لاشوں کے ساتھ جو معاملات کیے گئے وہ قابل بیان نہیں ہے، ہولوکاسٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں جب ان کے سامنے ان واقعات کا ذکر کیا جائے جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا، اور آج بھی یہ امریکہ کے سر پر دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر عذاب ڈھائیں گے اور ان لوگوں کے لیے ایک قہر کی صورت میں ثابت ہوں گے، اور ان لوگوں پر تلوار اٹھائی جائے گی، یہاں تک کہ ایک یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت خبر دے گا اے بندہ مومن، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور جب یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپے ہوں گے تو پتھر کلام کرے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی وہ غیبی خبر ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پر ایسے بھیجتا رہے گا جو یہودیوں کو بری موت یا بری مار چکھاتے رہیں گے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ نے یہودیت کی جمعیت کو منتشر کر دیا ہے، ان کا شرازہ بکھیر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں موجود کچھ یہودی نیک بھی ہیں جو آپ پر ایمان لائے، ثابت قدم رہے۔ عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دیگر احباب کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل ڈالا۔ ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا اور ان پر تندرستی، دنیاوی عزت کے بعض اوقات دروازے کھولے، اور بعض اوقات ان پر قحط، مصیبتیں، بیماریاں، ذلتوں کو مسلط کیا تاکہ اپنی نافرمانیوں سے لوٹ آئیں، کیونکہ مصیبت میں بعض لوگ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض لوگ راحتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے تھے اور کہتے تھے ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اس سے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔
تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں پر یہودیوں کے ایک گروہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے رشوت لے کر اپنی کتاب توریت کے احکام بدلے، نافرمانی کے باوجود یہ کہتے رہے کہ ہم نے اگرچہ گناہ کی لیکن ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی تو اسے لے کر شرعی حکم بدل دیا کرتے تھے۔ یہ سارے جرم نادانی میں نہیں بلکہ دیدہ دانستہ کیے گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نافرمانی، سرکشی اور اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا، رقم لے کر، پیسہ لے کر فتوے تبدیل کر دینے، اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی طرف اشارہ کیا۔ اور آج کے دور میں بھی ہمارے بعض افراد اسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، اور وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن کی تلاوت کریں گے، اور ان کے اعمال صرف طمع اور حرص ہوں گے، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ برا کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور کہیں گے ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ اسی غلط فہمی میں مبتلا یا خوش فہمی میں مبتلا گروہ کی طرف اشارہ ہے جو اس امت میں موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لنضیع اجر المصلحین، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد کتاب اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا۔ یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دیگر اصحاب کے متعلق مفسرین نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تصدیق کی اور کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہاں پر کتاب سے مراد توریت بھی ہو سکتی ہے اور کتاب اللہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک یہودی رہے اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور کتاب میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کیا۔ اور اگر اس سے مراد قرآن لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ لوگ جب مسلمان ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اترنے والی لاریب کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی خالصتاً اتباع کی اور اس میں کسی قسم کی کمی پیشی کوتاہی کو روا نہ رکھا اور نماز قائم کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اجر عطا فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نماز کے متعلق یہاں پر 2-3 احادیث ضرور پیش کروں گا کہ اسلام میں نماز کو کیا مقام حاصل ہے، اور آج کے جاہل فقراء اور فقیر اور درویش جو خود کو شریعت سے مستثنی سمجھتے ہیں ان کی توجہ کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر یہ درست ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو دیگر معاملات بھی بگڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ اور آخری آیت مبارکہ ہے 21ویں رکوع کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاقہ کی وجہ سے توریت کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ کو ہوا کے اندر معلق کیا، اور اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا،
اور اس پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور ایسے اس کو لا کھڑا کیا گیا جیسے کوئی بادل ہو، اور یہ لوگ اللہ کے خوف سے لرز اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ اور یہ انہوں نے سجدہ کس انداز سے کیا؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانی، ہمارا ناک یہ زمین کے ساتھ مس ہوتا ہے اور دونوں آنکھیں اور چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہودیوں نے کیا معاملہ کیا کہ جب سجدے میں گئے تو انہوں نے دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہیں ہم پر گر ہی نہ جائے، اور بائیں آنکھ کو انہوں نے زمین کے ساتھ لگائے رکھا، یعنی ٹیڑھا کر کر اپنے چہرے کو انہوں نے سجدہ کیا۔ تو آج تک یہودی اسی معمول پر ہیں کہ یہ سجدہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے رخسار کی ایک طرف زمین پر مس کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ اسے زمین کے ساتھ مس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بقول انہیں اسی سجدے سے نجات ملی تھی۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے 22 سال 6 ماہ اور کچھ دنوں کے اندر نازل کیا۔ جب جب مسلمانوں کو کسی حکم کی ضرورت پڑتی رہی، احکام دریافت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ بتدریج اپنی احکامات کا نزول فرماتے رہے۔ لیکن اس قوم کے ساتھ جو معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں ہی ان لوگوں پر توریت مکمل کے مکمل احکامات نافذ کیے، اور جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان پر پہاڑ کو مسلط کر دیا گیا، اور وہ پہاڑ ایسا تھا کہ جیسے ان پر ابھی آ گرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بھی آیت نمبر 63 میں بھی اس کا ذکر فرمایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، اور کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ چھتری بن گیا ہو، ان کے سروں پر اس کو اٹھا دیا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا کہ اگر اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے اور اس توریت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو تم پر گرا دے گا یہاں تک کہ تم پس کر مر جاؤ گے۔ ان لوگوں نے فوراً سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو قبول کیا، اور ایک ہی لمحے میں ان پر سارے احکامات نافذ کیے گئے۔ لیکن امت مسلمہ کو نماز بتدریج دی گئی، جمعے کے احکامات بتدریج آئے، حج کا حکم بتدریج آیا، شراب کی حرمت بتدریج آئی، جوئے کی حرمت بتدریج آئی، ہر معاملہ آہستہ آہستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہم تک تدریجاً پہنچا، آہستہ آہستہ پہنچا۔ اللہ نے ہمیں ایک ہی لمحے میں قرآن کریم نہیں دیا، ہم ایک ہی لمحے میں قرآن کریم پر عمل نہ کر سکتے کہ ایک ہی دن میں ہمیں حکم دے دیا جائے کہ تم نے حج بھی کرنا ہے، ایک ہی دن میں حکم دے دیا جائے کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ایک ہی دن ہمیں کہہ دیا جائے کہ اب شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اور بت پرستی بھی حرام ہے، اور والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو تدریجاً آہستہ آہستہ امت محمدیہ تک پہنچایا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ دیگر واقعات کو لے کر پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا